بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر آج روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور ہمارا جو عنوان ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ ہوگا فتنوں کے دور میں کرنے والے اعمال، یا فتنوں کے دور میں ایک مومن کیا کرے، یا آزمائشوں سے جب انسان گزرتا ہے اس معاملے میں انسان کیا کرے۔ خاص طور سے ہمارا جو اس خطبہ ہے فتنوں سے متعلق ہوگا، اور جب میں فتنوں کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد ایسی کوئی گھٹنا، ایسا کوئی ایونٹ، ایسا کوئی اکرنس، ایسی کوئی چیز آپ کے ساتھ ہو جس کی وجہ سے آپ دین کے معاملے میں گڑبڑ میں آ جائیں۔ جیسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مالی دھوکہ دے تو آپ کہیں گے مالی طور سے میں دھوکہ دیا گیا، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں دین و ایمان کے فتنے میں ڈال دیا گیا۔ نہیں ہوتا، آدمی بولتا ہے مال اللہ نے دیا گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب فتنے آتے ہیں یا فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، جیسا فرعون نے بنی اسرائیل کو فتنے میں ڈالا دین کے اعتبار سے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، مطلب جانی نقصان بھی کرتا تھا، ان کو اپنے دین پر اور ایمان پہ عمل کرنے دیتا تھا، یہ بھی اس کا مسئلہ تھا۔ تو یہاں بنی اسرائیل فتنے میں آ چکے تھے، یاد رکھیے بہت بڑا۔ اور فتنہ ظاہر سی بات ہے مومنوں پہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ آزمائش بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فتنے کی وجہ سے آئی بھی آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ تو فتنہ جو ہوتا ہے یاد رکھیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو جب فتنوں کا دور ہوتا ہے یا فتنے کا دور ہوتا ہے یا برائی کا دور ہوتا ہے یا ایسا دور جس میں مومن ایمان کے اعتبار سے ڈگمگا جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے اس کے بہت بڑے نقصان ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں، تو یہ فتنوں سے بچنے کے لیے کہ انسان کیا کرے، یا اس فتنے کے ماحول کے اندر وہ کیا اعمال ہے جو ہم لوگ اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت کی وہ مدد ہم میں آئے، اور اس فتنوں کے دور میں ہم ثابت قدم رہے اور اس آزمائش سے ہم آسانی کے ساتھ نکل جائے، یا بہرحال دنیا میں جو کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس فتنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے کوئی معاملہ یا نقصان نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھار فتنے آتے ہیں اور لوگ اس فتنے کی آزمائش میں مبتلا بھی ہوتے ہیں اور ان کا جانی، مالی اور عزت کا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے، دنیا سے جیسا تھا نکل گئے۔ لیکن کبھی کبھار فتنے میں اگر ایک قوم مبتلا ہو جاتی ہے اور مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے دین اور ایمان کے اعتبار سے، تو وہ دنیا کے اندر اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ جنت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا فتنوں کے دور میں وہ کیا اعمال ہم کریں۔ اب امت مسلمہ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد فتنے ایک کے بعد پے در پے آتے رہے، یاد رکھیے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ قیامت سے قریب فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، مطلب ٹیسٹ بڑھتے چلے جائیں گے، آزمائشیں بڑھتی چلے جائیں گی، دین و ایمان اور آخرت کے اعتبار سے ہم زیادہ آزمائے جائیں گے، لوگوں کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ مسائل یاد رکھیں۔ کہیں حکومتیں اچھی ہے تو شہروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہیں حالات ٹھیک ہے تو حکومتیں اچھی نہیں ہیں، کہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو امن و امان نہیں ہے، کہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو وہاں سوکھا اور اس طرح سے چیزیں کہ انسان جی نہیں سکتے ہیں۔ تو ہر کوئی مختلف پہلوؤں سے آزمایا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے قیامت سے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے فتنوں میں ہم زیادہ مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ قیامت سے پہلے وہ آخری فتنہ آ جائیں گا جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ فتنہ ہی کہتے ہیں نا اس کو، اس لیے کہ وہ دین و ایمان کے اعتبار سے آپ کو گڑبڑی میں ڈال دیں گا، خرابہ کر دیں گا، دنیا بھی برباد کر دیں گے، آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ تو فتنے تو بڑھتے چلے جانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ادھر، لیکن جب ایسا دور آتا ہے تو میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اور آپ کیا کریں گے؟ کہ ہم ان فتنوں، ان حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، ان کو سجدہ کر دیں گے کہ ہاں بھائی یہ فتنے تو ہم کو کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ جو بولے ہم وہ کر لیں گے، آپ بولے ایمان چھوڑ دو تو ہم ایمان چھوڑ دیں گے، آپ بولیں گے فلاں کر دو تو ہم فلاں، نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں باقی ساری چیزوں پر ایک مومن کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے کہا جائے تمہارا مال دے دو اور اپنے دین پہ عمل کرتے رہو، تو لوگ تو خوشی خوشی دے دیں گے، بولیں گے بھائی ہم کو دین کے معاملے میں ڈسٹرب مت کرو۔ ہوا ایسا صحابہ کے دور میں ہوا، تابعین کے دور میں ہوا، تبع تابعین کے دور میں ہوا، اس کے بعد کئی ایسے واقعات تاریخ کے موجود ہیں کہ پوری کی پوری آبادیاں اور بستیوں کو یاد رکھی، کہا گیا کہ یا تو دین و ایمان کو چھوڑ دو اور یہاں رہو، یا اس ملک کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کے آسانی سے اس ملک سے نکل گئے، حالانکہ وہاں وہ صدیوں سے بسے چلے آ رہے تھے۔ ان کا بھائی ایمان اصل چیز ہے، اگر ایمان بچ جا رہا ہے تو پھر کیا ہے، باقی ساری چیزیں تو حاصل ہو جائیں گی، چونکہ
بیماری کے اندر انسان مبتلا ہو، مالی کمی کے اندر انسان مبتلا ہو، صحت کے اندر اس کی جیسے کوئی اعضا خراب ہے تو ڈسیبلٹی مبتلا ہو، یہ آزمائش بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب ایمان میں وہ آزمایا جاتا، یہ ایمان ٹیسٹ پہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یاد رکھیے، اور بہت خطرناک آزمائش ہے، تو اس سے ہمیں ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ تو ایسے فتنوں کے اگر حالات آ جائیں، ایسا فتنوں کا دور آ جائے، تو ہمارا رد عمل ہوگا، کیا ہمارا اس کے معاملے میں ہوگا، وہ کون سے اعمال ہے جو ایسے معاملات میں ہم زیادہ کرنے لگیں گے تاکہ جو ہم انشاءاللہ ان فتنوں سے بچ جائے۔ تو آئیے آپ کے سامنے میں جو ہے چند اعمال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس جمعہ موقع اگر پورے نہیں ہو تو اگلے جمعہ اور بھی ہم چند باتیں جو ہے اس کی جو بچی ہوئی دیکھیں گے۔ پہلی چیز یاد رکھیے، اگر فتنوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، فتنوں والے حالات سے گزرتے ہیں، جو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے، اللہ سے جو ہے مدد طلب کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ ہمیں پناہ طلب کرنا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے توحید کا نہیں کہا، کتاب و سنت کا نہیں کہا۔ ہاں، توحید اور کتاب و سنت والا ہی یہ کام کریں گا نا، جو اس پر نہیں تو اس کو اس کی دعوت دی جائیں گی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ایک کافر بھی اگر کوئی مصیبت میں آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اوپر والے کو یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو سن کے مصیبت ٹالتا ہے۔ مشرکین مکہ کے تعلق سے خود قرآن نے بیان کیا کہ جب یہ قریب میں ہوتے ہیں اور کوئی مصیبت آتی ہے، مطلب پانی وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر جب خشکی پہ آ جاتے ہیں اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، پھر اپنے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا مصیبت میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم کو بھی یہ کرنا ہے، یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم کو یاد رکھیں فتنوں سے پناہ طلب کرنا ہے یا اس کے خلاف دعائیں کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات اللہ آزماتا ہے، لیکن آزمائش کو دعوت نہیں دی جاتی کہ اللہ مجھے آزما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک صحابی سخت بیمار ہے، بخار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے، اور بخار ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے تیمارداری کے لیے اور کہا کیا تو نے کوئی دعا مانگی ہے، کوئی دعا تو نے کی ہے؟ تو کہا میں نے ایک دعا کی تھی، یہ تھی کہ اللہ میرے سارے گناہوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دے۔ تو کہا ایسی دعا کیوں کی تم نے؟ اب ٹیسٹ میں پڑھ کے مبتلا ہو گئے، خود ہی آزمائش مانگ لی۔ تم یہ کہنا تھا اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کرنا تھا۔ یہ کیوں کی کہ اللہ مجھے پورے گناہوں کی سزا دے؟ یہ کہنا تھا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ میری دنیا کو علم اور عمل کے اعتبار سے جو ہے اچھی کر، حسن اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور میری آخرت کو بھی اچھی کر، اور مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا۔ تو اگر گناہ ہوئے بھی ہے، خطا ہوئے بھی ہے، تو اللہ سے یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے سزا دے دے؟ ہم دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ سزا دے دے اللہ کو کہیں گے اور اللہ حساب لینے آ جائے پھر تو کوئی اللہ کے سامنے نہیں ٹک سکتا بھائی۔ انبیاء تک جو لرزیں گے اللہ کے سامنے، چونکہ اللہ حساب پر آ جائے تو پھر کہاں سے ہم دے پائیں گے۔ تو بہرحال تو ہمیں آزمائش آ جائے تو اس کو سب سے پہلے ٹالنے کی کوشش کرنا چاہیے، ثابت قدم رہ کر یاد رکھیے، اور سب سے پہلے جو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے، جس کو عام زبان میں کہیں گے اس فتنے کے خلاف دعا کرنا چاہیے۔ اچھا، دعا میں یہ بات انکلوڈیڈ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کوشش بھی کرنا ہے، کوشش سے ہٹ کر چیز نہیں، یاد رکھیے دعا میں کوشش انکلوڈیڈ ہے۔ دعائیں کوشش سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، کوشش کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوشش کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش اس کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہے تو ہم دعا کر دیں اللہ دشمن کو ہلاک اور برباد کر دے، کوشش کے ساتھ بولیں گے نا، کوشش کچھ بھی نہیں ہے۔ سامنے شیر آ گیا آپ کے تو بھاگو، یہ کوشش بھی آپ کی، دعائیں بھی کرو اللہ اس سے پناہ دے، لیکن کوشش کے ساتھ بھی ہے، کوشش کے بعد بھی ہے، یا کوشش سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ، یہ ڈیپینڈ ہے، سچویشنل ہے ساری چیزیں۔ تو فتنے میں ایک انسان مبتلا ہے تو اللہ میں پناہ طلب کرے، خوب اللہ تعالیٰ سے یاد رکھے دعائیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں فرمایا حدیث کے اندر، یاد رکھے تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو۔ کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا۔ تو صحابہ جو بیٹھے تھے، چنانچہ صحابہ نے فوراً یہ کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم سب پناہ مانگتے اللہ سے تمام فتنوں سے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمام فتنوں سے پناہ مانگو، صحابہ نے فوراً پناہ مانگ لی کہ ہم سب پناہ مانگتے فتنوں سے، جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے، چونکہ ایک فتنے میں آدمی دین و ایمان کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور یہ اس کے لیے بڑی سخت گھڑی اور سخت یاد رکھیے موقع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ سے دعا کرنا ہے، پناہ طلب کرنا ہے اس فتنے سے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں مختلف حالات، مختلف سچویشنز، مختلف گھڑیوں کے لیے ثابت ہے کہ آپ نے یہاں یہ کیا، وہاں وہ کیا۔ حاکم کے ڈر سے اگر کوئی پریشان ہے تو اس کے لیے یہ دعا کرے، فلاں سے ہے تو یہ دعا کرے، ایسا ہے تو یہ دعا کرے، خوف ہے تو یہ دعا کرے، موذی جانور سے یہ دعا کرے، کئی چیزیں یاد رکھیں، ایمان کی آزمائش سے بچنے کے لیے یہ دعا کرے۔ تو کئی دعائیں ثابت ہے، آپ ان دعاؤں کو دیکھیں جو صحیح ثابت شدہ دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو ہم اپنے ورد اور اپنے ذکر کے اندر لائیں۔ اور فتنے کے اندر ایک چیز جو خاص ہم کو کرنا ہوگی، یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حدیث کے اندر فرمایا، یاد رکھیے، جب فتنہ واقع ہوتا ہے
تو اس سے ایسی دعا نجات دلا سکتی ہے جیسی دعا پانی میں غرق ہونے والا کرتا ہے جب فتنہ رونما ہوتا ہے۔ فتنہ ایک بڑی چیز ہے، ہم ٹیسٹ ہو رہے دین اور ایمان کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عام دعا نہیں چلیں گی، ایسی شدت کے ساتھ، ایسے دل کے ساتھ، ایسی لگن کے ساتھ، ایسی تڑپ کے ساتھ دعا کرنا پڑیں گی جیسا ڈوبتا ہوا آدمی دعا کرتا ہے اللہ سے بچانے کی، تب بچ سکتے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیں، مطلب جب فتنہ آ جاتا ہے تو وہاں سادی دعائیں نہیں چلیں گی، وہاں تڑپ کے ساتھ، آہو بکا کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل بتانے کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا پڑے گی۔ تو یہ اسپیشل سچویشن ہے، یہاں ہم دعا نہیں چلیں گے۔ اور اس شدت کے ساتھ آپ سے فرمایا، جس شدت کے ساتھ ڈوبنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ڈوبنے والا کیسے دعا کرتا ہے؟ ڈوبنے والے کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر اس کو سوئمنگ آتی بھی ہے اور سمندر میں ڈوب جائے تو گھنٹہ پر جی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ کم از کم کوئی سہارا مل جائے تو ٹکا رہے، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا ہے۔ اور اگر سوئمنگ نہیں آتی تو 3 سے 4 منٹ غرق ہونے کے لیے اور ڈوبنے کے لیے اس کے لیے کافی۔ تو کس شدت سے آدمی دعا کرتا ہے کہ ابھی تو بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے، تو اس طلب سے دعا فتنے سے بچاتی ہے۔ تو گویا فتنے جب آتے ہیں، یاد رکھیے، تو روایتی ہمارے انداز نہیں چلیں گے، یاد رکھیے، مخصوص دعائیں اللہ رب العزت سے ہم تمام کو کرنا پڑیں گی، جس کے لیے مخصوص گھڑیوں کا ہم کو جو ہے سلیکشن بھی کرنا پڑے گا۔ یہ وہ گھڑیاں ہوں گی، یہ وہ دعائیں ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور وہ گھڑیاں ہوں گی جن گھڑیوں میں آپ نے خود کا ایسی دعا کیا کرو، یہاں دعا کرو، فلاں جگہ دعا کیا کرو، یہ وقت دعا کیا کرو، خاص طور سے رات کا آخری پہر جس کو سحر کا وقت ہم کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں۔ تو یہاں تو ایک ندا لگائی جا رہی ہے۔ مومنوں کی صفت قرآن نے 2 سے 3 جگہ بیان کی کہ یہ اسحار، سحر کے اندر استغفار کرتے ہیں، راتوں میں، مطلب رات کے آخری پہر میں، اور یہ سب سے افضل وقت میں یہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار بھی دعا ہے اپنے گناہوں کی معافی کی۔ تو ہم لوگ جو ہے طلب کے ساتھ، شدت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، ہم بہت الگ الگ طرح سے آزمائے جا رہے ہیں، پانی کی کمی سے آزمائے جا رہے ہیں، حکومت کے ظلم سے آزمائے جا رہے ہیں، فلاں چیز ثابت کرو کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، یہ کئی آزمائش سے گزر رہی ہے، آسمانوں سے مسلمان امت پہ جو ہے بم گرائے جا رہے ہیں، مختلف آزمائش، مطلب جان، مال، عزت، آبرو، کوئی چیز محفوظ نہیں۔ یاد رکھی، تو ظاہر سی بات ہے یہاں طلب کے ساتھ دعا ہوں گی، لیکن افسوس، صد افسوس، یاد رکھی، ہم پورا ماحول دیکھیں، اس میں کوئی ایک آدمی کی خطا نہیں ہے، پورا ماحول یاد رکھے، اس طرح سے یاد رکھے ہو چکا ہے کہ ہم جو سب سے بہترین گھڑیاں ہیں، سب سے بہترین وقت ہے، اگر فرائض پہ کوئی آدمی عمل کر بھی رہا ہے جیسے تیسے، تو وہ بھی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے، چونکہ ہمارا سونا، ہمارے جاگنے کا طریقہ، ہمارا کھانا، ہمارے پینے کا طریقہ، ہمارا کمانا، سب چیز ہم نے جو کتاب و سنت سے الٹ کر لیا ہے۔ یاد رکھے کیا کیا چیزوں پہ انسان روئے، کیا کیا چیزیں بولے۔ ابھی حالات یہ ہے کہ اگر آزمائش میں بھی انسان ہے تو وہاں بھی وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب ایک انسان ڈوب رہا ہے، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، چلو ڈوبنے میں تو ایک مخصوص ہے کہ آپ کو سوئمنگ آتی تو آپ بچائیں گے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں آپ جا کے گاڑیوں کو الگ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، وہاں بھی لوگ، وہ سب لوگ مل کر جو ہے اس کی ویڈیو بناتے ہیں اچھے سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے اگر پلیٹ فارم سے دیکھیں گے، شیئرز ہوں گے، ویوز ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ بچانے کے لیے ایک آدھ بے خوفی دوڑ رہا ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے تھوڑا سا بازو ہٹو، اتنا وہ شاٹ میں آنے دو، اس کے بعد تم ان کو اٹھاؤ۔ یہ حالات ہے، مطلب سمجھ کا فقدان ہو چکا ہے ترکی، مطلب ہم اب سمجھ بھی نہیں پا رہے ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس شدت سے ہم کو دعا کرنا پڑیں گی، اس شدت سے پناہ طلب کرنا پڑیں گی، جیسے ایک ڈوبتا ہوا انسان پناہ طلب کرتا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمیں نکال دیتا ہے۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ آئیے دوسرا کام، فتنوں کے دور میں جو اعمال ہم کریں گے، یاد رکھیے، بہت اہم عمل ہے، یاد رکھیے، وہ ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ میں نے عقیدہ توحید کو پہلا پوائنٹ کیوں نہیں لیا؟ میں عقیدہ توحید والے لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اب ثابت قدمی کا مسئلہ رہتا ہے، اس پر ٹکے رہنے کا مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ اچھے اچھوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی چلی گئی، علاج کرتا چلا گیا، لیکن ایک وقت آیا کسی نے آ کے کہا اب یہ نہیں ہونے والا جو تم علاج کر رہے ہو، چلو میں یہاں لے جاتا ہوں، وہاں جھک جاؤ، یہاں سجدہ کر لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اور وہاں اس کی آزمائش اور ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر کی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ادھر کی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک صاحب سامنے بیٹھے تھے اور بات چیت ہونے لگی، انہوں نے کہا میرے بہنوئی صاحب تھے، وہ بیمار ہو گئے ایک مرتبہ، اور بیمار ہو کے ان کو فلاں کینسر وغیرہ کچھ بہت آگے کا ہو چکا تھا۔ کسی نے بتایا کہ فلاں ایک بستی میں جاؤ، اس بستی میں صبح صبح جا کر وہاں ایک تالاب ہوتا ہے، وہاں سے ایک پھول ہوتا ہے مخصوص، وہ نکالو اور لے جا کے ایک فلاں شخص کے قدموں میں رکھ دو تو شفا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی کہا وہ آخری مرحلہ ہے تو یہ کر لو،
تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہماری بہن نے بھی کہا ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، اس شخص کا اس دنیا سے ایسا ہی چلا جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ ہم صرف علاج کے لیے شرک کریں اور اس طرح کا کام کریں۔ انہوں نے وہ نہیں کیا، کچھ لوگوں نے وہ کیا، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہو گیا، انہوں نے نہیں کہا، ان کی وفات بھی ہو گئی، لیکن یہ وفات ان کے لیے خیر تھی چونکہ وہ آزمائش سے بچ گئے فتنے سے، اور جنہوں نے شرک کر لیا وہ ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے، وہ زندگی بھی کیا کام کی جو اس طرح سے انسان، حالانکہ وہ اللہ نہیں دیا ان کو وہ شفا، لیکن انہوں نے غلط ذریعہ اختیار کیا، اور ان کی وفات لکھی تھی اس وقت، چاہے وہ یہ کرتے یا نہ کرتے، یہ دنیا سے چلے ہی جاتے، انہوں نے جو ہے اس آزمائش اور فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو جب ٹیسٹ آتے ہیں تو لوگ مشورہ دیتے ہیں، تو آدمی یہاں پھسل جاتا ہے، بزنس نہیں چل رہا، فلاں چیز کر لو، بھائی ٹھیک ہے تمہارا سب ٹھیک ہے، یہ کرنے میں کیا جا رہا ہے، ایک بار پڑھ لو، پھونک لو، لگا لو، چٹکا لو، جھاڑ لو، گھس لو، جلا لو، ٹھوک دو، لگا لو، ہوتا ہے نہیں سب چیزیں، یہ پہن لو، وہ باندھ لو، ہے نا، یہ فلاں کر لو تو ہو جائیں گا۔ آدمی وہاں مبتلا ہو رہا ہے، اب اس کا توحید پر تو ہے وہ، لیکن ثابت قدمی، اب اس کا ٹیسٹ چالو ہو گئے ہیں، چلو تم مت کرو ہم کر لیتے، یہ تم مت لے جاؤ بچے کو، ہم لے جاتے ہیں، آدمی بولتا ٹھیک ہے لے کے جاؤ، لیکن اپنے بچے کو کیسے اجازت دے سکتا ہے شرک کرنے کی کسی کے ذریعے؟ تو یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، یاد رکھیے یہاں توحید کا امتحان ہے، یہ ثابت قدمی بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو شروعات میں خطبے میں نے آیت تلاوت کی اس کا ایک حصہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ تغابن سورہ نمبر جو ہے 64 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ جب عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ہوگا تو وہ کہیں گا جو بھی مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا جب ٹیسٹ میں ہم چلے جاتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رہنا، یاد رکھیے یہ جان لینا ہے جو آزمائش مجھ پہ آئی ہے یہ آنے ہی والی تھی، یہ ٹل نہیں سکتی، جو نہیں آئی ہے وہ مجھ پہ کوئی لا نہیں سکتا، تو اس مرحلے سے مجھے گزرنا ہے، اور اللہ نے مجھے اس کی صلاحیت دی ہے تبھی یہ ٹیسٹ مجھے دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کے آزمائش سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتا، اس کے برداشت سے زیادہ اس کی ٹیسٹنگ یا آزمائش نہیں ہوتی اس کی، تو لہٰذا میں اس لائق ہوں، اللہ مجھے چاہتا ہے بول کر یہ میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے یہاں توحید پر ثابت قدم رہنا ہے، میری تقدیر سے بڑھ کر ایک چیز بھی یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ اونٹ پہ سواری کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، اس زمانے میں چھوٹے تھے، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، اے پیارے بچے اس بات کو جان لے کہ ساری دنیا بھی مل کر آ جائے تجھے ایک فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ چکا ہے یا اللہ نے جو طے کر چکا ہے، اور ساری دنیا بھی آ جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ مطلب جو تقدیر میں ہے وہ آزمائشی آنا ہی ہے، اور جو حالات سے میں آج گزر رہا ہوں یہ حالات مجھ پر آنا ہی تھے، اس میں کوئی اگر مگر اب نہیں چلیں گا، چونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے اگر اور مگر کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہاں جاتا ہی نہیں تھا تو آج یہ ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن اب آپ پہنچ گئے نا، اب اگر مگر نہیں، یہ تھا تمہاری تقدیر میں، تم کچھ نہیں کرتے بھی تو یہ آزمائش سے تم کو گزرنا ہی تھا، یاد رکھو، اگر مگر نہیں، جو ہو گیا اس پر نہیں۔ ہاں آگے کے لیے احتیاط کرنے کا الگ بات ہے کہ بھائی پچھلی بار میں وہاں گیا تھا تو وہاں بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، میں اب نہیں جاؤں گا، یہ احتیاط الگ چیز ہے، لیکن اس مبتلا ہو گئے اس میں، پھر اگر میں نہیں آتا نہیں مت بولیے، اگر ان کو 2 منٹ پہلے لاتے تو زندہ بچ جاتے، اگر تم لوگ اپنے باپ کا علاج وہاں کراتے تو آج ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے، کیا فالتو باتیں ہیں، ان کو مرنا تھا وہ مریں گے، یاد رکھیے۔ سال کوشش ہم نے کی نہیں کی اس کا ہم کو اطمینان ملے گا اور اجر بھی ملے گا، ہم نے کوشش کی تو ہم کو اطمینان ملے گا، اللہ ہم نے میت کے لیے کوشش کی تھی اور اجر بھی ملے گا کوشش کا، لیکن یہ نہیں بچ نہیں سکتے تھے، وہ سوال ہی نہیں آتا۔ جب رزق ختم ہو گیا، جب تقدیر میں لکھا ہے خلاص ہو گیا، ہو نہیں ہے تو اگر مگر نہیں، تو یہاں ایمان پر ثابت قدمی، توحید پر ثابت قدمی یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے چونکہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور شیطان یہیں کچوکے دیتا ہے، یہیں چمٹیاں لیتا ہے، یہیں مروڑتا ہے کہ یہ کر لو، اس کی وجہ سے تو ہوا، دیکھو تم نے توحید کی بات کی نا تو یہاں آ گئے، دیکھو تم کتاب و سنت کی بات کی نا بچی کی شادی اب تک نہیں ہوئی تمہارے، دیکھو تم نے فلاں کام کیا نا تو یہ چیز تمہاری اب تک نہیں، دیکھو تم نے فلاں کیا نا تو تمہاری بزنس نہیں چل رہی، چونکہ آس پاس کے لوگ تمہارے اس کے خلاف ہے، تمہارے مسلک کے، تمہاری فلاں کے، تمہارے عقیدے کے، تمہارے طور طریقے کے، دیکھو تم آزمائش میں نہیں، اگر میں حق پر ہوں اور صحیح چیز کر رہا ہوں تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں، کبھی ہوتا ہے شریعت خود آپ کو 1 2 3 راستے دیتی ہے کہ یہ اس میں سے کچھ بھی کر لو، تو ٹھیک ہے وہاں تو میں آپٹ کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہے، لیکن شریعت توحید کے اندر کوئی راستہ ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ماننا اللہ، سوال ہی نہیں آتا کہ میں یہاں بولوں گا ایسا ہوتا تو ویسا، تو یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ،
آگے بڑھنا ہے مجھے اور آپ کو. یہاں ہم جو ہے دو رائے نہیں رکھیں گے, کوئی دوسری سوچ اپنے ذہن میں انشاءاللہ عزیز نہیں لائیں گے, اور اپنے توحید کو مضبوط کریں گے. اپنی نسلوں کو جو ہے, اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں گے کہ بچوں جو مجھ پر اور تم پہ مصیبت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہاں, اگلے بار کے لیے ہم حکمت اختیار کر سکتے ہیں اس مصیبت سے سیکھ لے کر, لیکن ابھی اگر مگر کچھ بھی نہیں ہوگا اس پر. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ثابت قدم توحید پہ رہنے کی ضرورت ہے. یہ عمل بڑا اہم عمل ہے. تیسرا عمل یاد رکھیے جو بڑا اہم ہے, ایسے حالات میں ہم کو کرنا یاد رکھیے, وہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے ایسے دنوں میں. ویسے یہ تو ہمیشہ کا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں. ایسی حالت میں ابھی خاص ہم کو اس کو تھامنا ہے. کتاب اللہ کی کتاب وہ ہم کو رہنمائی کرتی ہے, اس کے واقعات ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس کے اندر جو پچھلی قوم, دیکھیے اللہ کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں کیا لکھا ہے اگر آپ پڑھیں گے نا, تو اگر میں موٹے موٹے الفاظ میں آپ کو بول دوں کہ قرآن کا پیغام یہ ہے, تو قرآن کا پہلا پیغام ہے توحید. پہلا اہم پیغام توحید. اس توحید کے لیے انبیاء آئے, اس توحید کے لیے کتابیں آئی, تو پہلا پیغام ہے توحید. دوسرا پیغام, بڑا پیغام جو توحید پر آیا, اس کے ساتھ دنیا میں کیا اور آخرت میں کیا ہوا. اگر دنیا میں آزما گئے تو آخرت میں اللہ کیسے ملا, اور اگر دنیا میں اچھی زندگی گزاری تو آخرت میں اچھا گزارنا, چونکہ توحید پر تھے وہ. تیسرا, جو توحید پر نہیں ایمان نہیں لائے, جو توحید پر نہیں چلے, انہوں نے دنیا میں کیا فتنے کیے اور ان کے ساتھ کیا فتنہ ہوا, اور آخرت میں وہ کیسے فتنے مبتلا ہوں گے. یہی قرآن کا میسج ہے. پورا پڑھ لیجا, یہ قوم تھی اس نے یہ کیا, فلاں ہوا, وہ قوم تھی اس کے ساتھ نبی کیا, اس نے نہیں مانا, اس کے ساتھ یہ ہوا, ان لوگوں نے ایمان لایا, ان کے ساتھ آزمائش ہے, ان کے ساتھ آخرت میں یہ ہونے والا ہے, فلاں شخص آزمایا گیا. یہی پورا قرآن ہے, یہی ہے. ٹیسٹ کے بارے میں بتاتا ہے, اور دنیا اور آخرت میں بدلے ایمان اور کافر کے اعتبار سے وہ پورا ایکسپلین کرتا ہے. تو یہ اس کا میسج ہے. تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے, اس کو ترجمے سے, ظاہر سی بات ہے عربی پڑھنے کا بھی ثواب ہے, لیکن ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر حالات سے کو ریلیٹ کر پائیں گے. ابھی جو چل رہے پہلے کیا ہوا تھا, ہمارے کیا حالات ہے, وہ ان کے حالات ہے, وہ کیسے گزرے, ہم کو کیسے گزرنا چاہیے. تو ہم کو ساری چیزیں کرنا پڑیں گی. یاد ہے قرآن کا مطالعہ, کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے, اور یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یاد رکھیں, اور سب کے لیے کہہ رہا ہوں جو بات کو سن رہے ہیں یاد رکھیں, کہ اللہ کی کتاب کو وہ بہت کم اللہ کے بندے جنہوں نے عربی میں پڑھا ہے, اس کو ترجمہ تو اس کے بعد اور کم لوگ ہیں, بہت کم اللہ کے بندے ہیں. ہاں, سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ سنتے ہیں اس کو, کم از کم کچھ نہیں تو رمضان میں ایک قرآن امام کے پیچھے ہم سن لیں, جیسے بھی بہرحال سن لیتے ہیں. لیکن پڑھنے والوں کی تعداد, جو مطالعہ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس کو ڈیلی اس کی ریڈنگ ہے, اور قلیل, اتنے کم کہ اسی کو انتہا نہیں, اور اس کو سمجھنے والے اور کم. تو جب اس کا پیغام سمجھیں گے نہیں, یہ گائیڈ بک کیا کہتی ہے پتہ نہیں ہے, اس کے اندر کیا واقعات ہے, کیا نصیحت ہے, کچھ نہیں معلوم, کیسے ہوں گا بتاؤ, کیسے مصیبتوں کو میں ٹیکل کروں گا, کیسے لڑوں گا, کیسے دفاع کروں گا, کیسے اپنے نسلوں کو بولوں گا مجھے کیا کرنا ہے, تم کو کیا کرنا ہے, یہ ہم نے کیا ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیے, قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے, کیا تم یعقوب کی موت کے وقت تھے, یہودیوں سے سوال کر رہا ہے ایکچولی, چونکہ یہ شرک کر رہے تھے اللہ پہ ایمان کے ساتھ, اور کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں فلاں طریقے پہ بنی اسرائیل ہے, ہم جو ہے یعقوب علیہ السلام کا نام تھا, اسرائیل یاد رکھیے, لقب تھا سمجھ لی, تو ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم یعقوب کی خاندان سے. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم یعقوب کی موت کے وقت وہاں کھڑے تھے. یعقوب نے اپنے بچوں سے کیا سوال کیا, یعقوب علیہ السلام کوئی ننھے منھے بچے نہیں جب سوال کر رہے ہو, جب ان کے انتقال کا وقت آیا ان کے بچے بہت بڑے, بچوں کو شاید بچے اور بچوں کو بچے ہوں گے, عمریں بہت لمبی ہوتی تھی, شادیاں جلدی ہوتی تھی. تو پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد ہے, میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے. بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کے رب, اسماعیل کے رب, اسحاق کے رب, ایک اللہ کی عبادت کریں. تو موت کے وقت بھی پیغام دیا جا رہا ہے اپنی نسلوں کو کہ کیا کروں گے میرے بعد. تو یہ جب ہم پیغام پڑھیں گے, سنیں گے, تو یہ پیغام اپنے بچوں کو بھی دیں گے, نصیحت کریں گے ان کو آخرت کے اعتبار سے, زندہ ہے جب تک, صحت میں ہے جب تک, اور موت سے پہلے بھی ایک بار. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. تو قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا. اللہ رب العزت قرآن کے تعلق سے فرماتا رہتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے. یہ قرآن نور ہے, گائیڈ ہے, انلائٹمنٹ ہے, یہ روشن کر دیتا ہے, اندھیروں کے راستے پہ اجالے کا یہ واحد ذریعہ ہے, دنیا سے کامیاب گزرنے کا یہ واحد سورس ہے. کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ, کوئی کتاب نہیں ہے اس کے علاوہ. بات سمجھ لو. تو لہٰذا اللہ کی کتاب کا مطالعہ ہوگا, ریڈنگ ہوں گی, تو یہ مصیبت کے حالات سمجھ میں آئیں گے, تو کیسے ایکشن لینا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ری ایکشن دینا ہے, کمیونٹی وائز کیا کرنا ہے, ہم کر سکتے ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیے, اور زندگیاں ایسی گزر جائیں گی, مصیبتیں آئیں گی, اللہ نہ کرے مصیبت آ کے اگر مال اور جان میں نکل گئی تو اچھی بات ہے,
ایمان پہ اگر آ کے وہ مصیبت نے نقصان پہنچائی تو کیا کریں گے آپ سوچیے. دنیا تو برباد ہوں گی ہی ہوں گی, آخرت بھی چلے جائیں گی یہاں سے یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ ہائی ٹیسٹنگ ٹائم ہے, تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کام بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. لیکن حرکات اور سکنات تو ہماری یہ جتنے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, دین سے اتنا دور بھاگنا چاہتے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ بچاؤ کا راستہ ہے ہمارا. جتنے مطلب فلاں آ رہی, یہ آزمائش آ رہی, تو پہلے میں نمازی تھا, کم نمازی ہوں, پہلے چہرہ تھا, چہرہ بھی ختم کر دیا, کہ کوئی پہچان و شناخت بتاؤ میری, پہلے یہ تھا اب یہ بھی کر دے رہا, پہلے فلاں تھا تو نام بھی نیوٹرل رکھو, ایسے نام معلوم نہیں ہونا اپنا بچہ کون ہے, یہ طرف ہم جا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, یہ سب دنیا کے طریقے تم نے آزما لیے, لیکن موت کے بعد جس کے پاس جانا ہے وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو الٹیمیٹ ہے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ بری زندگی گزاریں گے, ایمان پہ چلیں گے تو آپ صرف آزمائشوں میں مبتلا رہیں گے. نہیں, آزمائش کے بعد ایک پھر فیز آئیں گا, یاد رکھیے, وہ پھر آسانی والا فیز رہیں گا. تو یہ اللہ کی سنت ہے قوموں کو نصیحت, اور خاص طور سے مومنوں کو نصیحت کرنے کی. قوموں کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے, دوسرے جو مومن نہیں ہے ان کو اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ ایمان کے بارے میں سوچیں, اور جب مومنوں کو یا مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو جھنجھوڑتا ہے کہ اب سدھر جاؤ, واپس آ جاؤ. تو یہ ہمارے لیے الگ ہے اور ان کے لیے الگ پیغام ہوتا ہے. غیر مسلموں میں بھی آزمائشیں کتنی آتی ہیں, اولاد مر جاتی ہے, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھ کچھ حالات گزر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی گزر رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک جس کو بولیں گے نا, ایک جس کو بولتے ہیں ایک ناک ناک ہے, وہ ایک سچویشن ہے, کھٹکا کوئی دے رہا ہے, سمجھ جاؤ. ہمارے لیے سچویشن ہے سدھر جاؤ, ان کے لیے سمجھ جاؤ, حق پر آ جاؤ, پہچانو بنانے والے کو, کون تم, کس نے بنایا, تم یہاں کیوں آئے ہو, کیا پرپس ہے لائف کا, کہاں جانے والے اس کے بعد. اور ہمارے لیے تھا تم کو سب معلوم ہے, ہم نے دھول جمع کر دی وہ قرآن و سنت پہ, اس کو ہٹاؤ, اس کو پھر کھولو, اس کو پڑھو, اپنی زندگیوں میں لاؤ اس چیز کو. تو اللہ کی کتاب, گائیڈنس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ظاہر سی بات ہے قرآن پر عمل کیسے کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بتاتی ہے. میں اور آپ تو قرآن کو سیدھے نہیں سمجھ پائیں گے, اللہ کے رسول نے سمجھایا, صحابہ نے سمجھا, پھر ان کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہے. تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کو اپنانا ہوگا ہر معاملے میں. آپ کی نافرمانیاں دنیا اور آخرت کے بڑے نقصانات لاتی, یاد رکھیں, بڑے نقصانات لاتی. اگر دنیا کا نقصان دیکھنا ہے تو خالی ایک چھوٹا سا واقعہ, تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں. جنگ احد ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگوں کہتے ہیں کہ تم احد پہاڑ پہ یہاں کھڑے ہوں گے, دشمن کے پیچھے سے گھیراؤ کر کے نہ آ جائے, مسلمان ورنہ دونوں طرف سے پس جائیں گے, دو طرف آگے بھی دشمن کی فوج, پیچھے بھی آ جائیں گی. آپ نے کھڑا کر دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا. ابتدائی دور میں مشرکین کے قدم اکھڑ کے وہ بھاگنے لگے, تو وہاں اختلاف ہوا جو اوپر کھڑے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر تم دیکھو چیل کوے ہمارے چیتھڑے نوچ کے لے جا رہے ہیں تب بھی اترنا مت, مطلب جب تک میرا آرڈر نہیں آئیں گا نیکسٹ اترنا مت, چاہے ہماری سچویشن جو بھی ہو نیچے, تم نہیں اترنا. اختلاف ہو گیا اوپر کھڑے 50 لوگوں میں. کچھ نے کہا کہ یہ میسج یہ تھا کہ بس یہ سچویشن, دشمن تو بھاگ رہا ہے نا, مال غنیمت نہیں ملنے والا ہے, تو یہ سچویشن ہے, ہم کو اتر جانا چاہیے. کچھ نے کہا نہیں, جس میں سے 10 لوگ وہیں رکے رہے, 40 اتر گئے, اور وہ 10 شہید ہو گئے ادھر کی. دشمن بھی پیچھے سے آیا, جو کچھ ہم سب جانتے. ایک نافرمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فتح کو, ایک کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دے سکتی. آپ نے کہہ دیا تھا ہٹنا مت, چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک. تو سنت کو سمجھنا یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھی. اور سنت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا طریقہ, خلفائے راشدین کا طریقہ, صحابہ کا طریقہ, کیونکہ الگ الگ روایت میں الگ الگ الفاظ, میں پوری روایتیں رکھوں گا تو بہت وقت ہو جائیں گے. یاد رکھیں جہاں اللہ کے رسول فرمایا میری سنت پہ چلو, اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پہ چلو. ایک روایت میں کہا اہل بیت کے, اس میں وہ ہے کہ میں اور اہل بیت, میں اور اللہ کی کتاب. ایک میں کہا میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ. تو کئی روایتوں میں الگ الفاظ ہیں, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ کی کتاب, میں اور پھر صحابہ, اہل بیت بھی صحابہ میں سے, خلفائے راشدین بھی صحابہ میں سے, ایسا ہے نا. تو مطلب یہ طریقہ ہم کو اپنانا ہے. اور ظاہر سی بات, جب خلفائے راشدین کی ہم بات کر رہے ہیں, صحابہ کے طریقے کی بات کر رہے ہیں, چونکہ یہاں ہم کو بہت سارے اور نصائح, لیسنس اور سبق ملتے ہیں. چونکہ ہسٹوریکلی انہوں نے پھر کیا کیا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فتنے آئے وہ بہت ہائی لیول کے تھے, لیکن اس کے بعد بھی فتنے آتے رہے, مختلف قوموں کو مختلف آئے, پھر ایمان کے اعتبار سے آ رہے, حالات کے اعتبار سے آ رہے. پھر خلفائے راشدین نے کیسے ڈیسیجنز لیے, قوم کو کیا نصیحت کی, قوم نے کیا کیا, کیسے عمل کیا, کیسے اللہ نے حالات کو تبدیل کیا, یہ آپ کو واقعات پھر ملیں گے. تو اسلامی تاریخ میں آپ کو سب کچھ ملے گا, کچھ بھی ایسا نیا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کہیں تو پہلی بار ہو رہا ہے. طریقہ الگ ہو سکتا ہے خالی, جس کو ہم کہیں گے جنگیں ہوتی ہے تو جنگوں کا رزلٹ ایک ہی آتا ہے, قتل و غارت گری. طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں جنگوں کے آج کل, لیکن اس کا رزلٹ ایک ہی ہوتا ہے. تو طریقے الگ الگ ہوئے مومنوں کا آزمانے کے, لیکن نتیجہ اللہ کے پاس اچھا ہی رہا مومنوں کا کہ انہوں نے ان حالات سے گزرے. تو لہٰذا ہم کو اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, خلفائے راشدین کا طریقہ, صحابہ کا طریقہ, جب انشاءاللہ ہم لیں گے تو سارے فتنے اور فساد سے
ہم بچ جائیں گے، یاد رکھیے، ورنہ یاد رکھیے بڑی مشکل ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور قرآن کا پیغام کیا کہا قرآن نے اپنے بارے میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن نے کہا کہ قرآن کو یا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ یہاں قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرنا۔ تو یہاں قرآن کا ہی میسج ہے کہ اختلاف مت کرنا۔ تو فتنوں کے دور میں قرآن کے اس پیغام کے تحت میں کہوں گا ہمیں اتحاد پہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کو الگ پوائنٹ نہیں بنا رہا ہوں، چونکہ قرآن کے ایسے کئی میسیجز ہیں، پھر وہ سب لینا پڑیں گے اس کا، لیکن یہ اہم پیغام ہے کہ فتنوں کے دور میں، اور فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں ساتھ رہنے کا کیا معاملہ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک ساتھ آنے کا کیا فائدہ ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ سمپل ایک آسانی سے دنیا میں دیکھیں گے تو اینیمل کنگڈم میں بھی یہ چیز فالو ہوتی ہے کہ چھوٹی مچھلی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اس لیے کہ اس کو ڈر رہتا ہے اکیلے ہوں گے تو شکار ہو جاؤں گی۔ تو ایون جانور بھی جانتے ہیں کہ ساتھ رہنے کے فائدے اپنی جگہ ہے، اختلاف نہیں کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہونا، گروہ گروہ مت ہونا، اختلاف مت کرنا۔ تو ہمیں اختلافات کو ختم کرنا ہوں گے اگر امت کچھ کرنا چاہتی ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں امت جتنے آزمائشوں میں گزر رہی ہے ان کے اختلاف بھی اس لیول پہ بڑھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ موقع ہے یہ سب کرنے کا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ایک بڑے سطح پہ آج کل یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی پچھلے 10 سال سے، لیکن آپس میں دل میں بغض، لوگوں سے نفرت، اہل قبلہ سے جس کو کہیں گے بغض دل میں رکھنا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، کوئی دوسرا مسئلہ، کوئی دوسری جماعت کو کیا مسئلہ ہے؟ توحید ہماری ایک، کتاب ایک، کعبۃ اللہ ایک، قبلہ ہمارا ایک، کلمہ ہمارا ایک، قرآن ہمارا ایک۔ تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت اختلاف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن بغض لے کے بھرے میں اور دلوں میں وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں ختم کر کے اتحاد پہ ہم کو آنا ہے یاد رکھیں۔ کم از کم ایک دینی اعتبار سے تو ایک محبت ہونا چاہیے ہمیں۔ ظاہر سی بات ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی سے میری ہو سکتی ہے کہ بھائی مسلمان ہے میرا، ٹھیک ہے اس کا کچھ معاملے میں وہ ہے، ٹھیک ہے اس کی جماعت وہ ہے، ٹھیک ہے وہی جگہ، ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات، اس کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پہ کر رہا ہوں گا، معصوم ہے، مطلب یہ سینس کہ اس کو کسی نے پہنچایا نہیں ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ تھوڑی کہ بغض رکھو اور امت پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہوتے جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ اور نتیجے کیا آ رہے ہیں، حالات کیا آ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ حالات ابھی یہ نہیں ہے، یہ حالات بد سے بدتر کی طرف جائیں گے، یاد رکھیے۔ اگر ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے ہوش نہیں تھاما، اپنی روش کو نہیں چینج کیا، سمجھا نہیں کہ یہ کس طرح کا آزمائش ہے، اور اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، تو یاد رکھیے یہ حالات برباد کر دیں گے۔ دین و ایمان کے اعتبار سے ہم کو فتنے میں ڈال دیں گے، جان و مال کے اعتبار سے فتنے میں ڈالیں گے، عزت اور آبرو کے اعتبار سے فتنے میں ڈال دیں گے۔ اور ہر روز یہ فتنے آ رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک حزب بھی نہیں، یاد رکھیں، ایسی چپی اختیار کیے ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں۔ مطلب عجیب و غریب، مطلب ہر چیز اگر آپ ایک امت کے حیثیت سے اگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، خبریں اگر آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تھوڑا اس پہ غور کرتے ہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات آگے کیا ہونے والے ہیں، تو یقیناً پھر اپنی روش کو ہم بدلیں گے۔ لیکن ابھی حال ہمارا یہ ہے، دو چیزوں سے، یا ہم کہیں گے ایک دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہو رہی تو ہم مطمئن ہیں۔ پہلا، اگر میرے پاس اپنا گھر ہے تو میں مطمئن ہوں زندگی میں سب کچھ ہو گیا، اور اگر ہماری شادیاں اچھے سے ہو رہی، اس میں اچھے خرچے ہو رہے ہیں، تو ہم کو لگ رہا سب اچھا چل رہا ہے دنیا میں، بس کافی ہے، یہ گھر بنا لیا اللہ کے فضل سے، بچوں کی شادی ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا سب ختم۔ باقی دین، ایمان، تعلیم، تربیت، کتاب، سنت، دنیا کے اندر جو مقصد سے کہاں ہے وہ سب دیکھا جائیں گا انشاءاللہ۔ تو حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہائی ٹائم میں سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سچویشن کے اعتبار سے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسی 3 پوائنٹ پہ آج کا میں خطبہ ختم کروں گا۔ اگلے خطبے میں اور کچھ پوائنٹس اور طریقہ کار اور کیسی ہم نصیحتیں لے سکتے کتاب و سنت سے، اور کیا کیا اعمال ہم کو کرنا چاہیے ایسے دور میں، رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سب سے پہلے حالات کی سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کو ہر مشکل گھڑی سے جو ہے نکالے۔ اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے ہمیں بچائے، اللہ رب العزت ہم کو دنیا کی آسان زندگی عطا فرمائے، اچھی زندگی عمل و علم اور عمل کے اعتبار سے عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں جو نجات عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے کہ جو قرآن و سنت پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.